بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آگ کا یہ راز کسی نے سمجھ لیا؟ دنیا کے سب سے پراسرار چیزوں میں سے ایک آگ نہ صرف انسان کی بقا کا ذریعہ ہے بلکہ ان کی تخلیقی اور تمام ان پہلو کا آئینہ بھی ہے۔ یہ وہ عنصر ہے جس سے انسان کو روشنی دی، سردی میں گرمی عطا کی اور تہذیب کی بنیاد رکھی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آگ انسان تک پہنچی کیسے؟ یہ کہانی صرف زمین کی نہیں بلکہ جنت اور جہنم کی گہرائیوں سے جڑی ہے۔ یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، جنہیں جنت کی نعمتوں سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا، ایک ایسی دنیا میں جہاں کوئی روشنی نہ تھی اور کوئی سہولت نہ تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ آگ کا تحفہ انسان تک لے کر آئے۔ لیکن یہ کوئی عام آگ نہ تھی، یہ جہنم کی ایک چنگاری تھی جو انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے زمین پر لائی جا رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس آگ کا کیا کیا؟ اور یہ آگ جو ایک نعمت تھی انسان کے لیے آزمائش کیسے بن گئی؟ یہ وہ راز ہے جنہیں جان کر آپ حیرت اور تجسس کی دنیا میں کھو جائیں گے۔ آئیے اس کہانی کے ہر پہلو کو دریافت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جنت، جہنم اور دنیا کی یہ آگ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ آگ انسان کی تاریخ کا ایک بنیادی عنصر ہے جو نہ صرف اس کی بقا کے لیے ضروری ہے بلکہ تہذیب کی بنیاد بھی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے آگ کو دو اہم پہلوؤں میں دیکھا جاتا ہے، ایک دنیا کی آگ جو انسان کی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا جہنم کی آگ جو آخرت کی سزا کی علامت ہے۔ آگ جب انسان کے قابو میں ہو تو یہ روشنی، گرمی اور سہولت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن جب یہ قابو سے باہر ہو جائے تو یہ تباہی اور آزمائش کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی دو رخ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ نے آگ کو صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ایک امتحان کے طور پر بھی پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور انسانیت کے والد جنت کی پرسکون اور پاکیزہ فضا میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی اور اپنی مرضی سے جینے کی اصول بھی بتائے، لیکن ابلیس کی چالاکیاں اور انسان کی کمزوری کے باعث وہ جنت میں ایک حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ جنت کی سکون اور آرام ختم ہو گیا اور دنیا کی سختی ان کے سامنے آ گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو وہ جنت کی عافیت اور نعمتوں کو یاد کر کے پریشان تھے۔ زمین کی سردی، تلخی اور خوراک کی کمی ان کے لیے ایک بڑی آزمائش بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی مدد کے لیے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جہنم کی ایک چنگاری لائے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اسے زمین پر زندگی کے لیے استعمال کرے، لیکن یہ چنگاری نہایت گرم تھی اور اسے زمین کی سردی کو سہنے کے لیے موضوع بنایا جانا تھا، اور زمین اس کی گرمی کو برداشت نہ کر سکی۔ یاد رہے یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت کی چنگاری کو جب جہنم سے زمین پر لائے اور اسے زمین پر رکھا تو وہ چنگاری 7 زمینوں کو چیرتی ہوئی جہنم میں دوبارہ پہنچ گئی۔ اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کی زمین اس کی شدت کو برداشت نہ کر سکی۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے، اس کو رحمت کے پانی سے دھویا، دوبارہ زمین پر آئے، لیکن اس بار پھر ہماری زمین اس کو برداشت نہ کر سکی، لہٰذا اللہ نے 7 مرتبہ اس کو رحمت کے پانی سے دھلوایا، تب جا کر زمین جہنم کے صرف اس ایک چنگاری کو برداشت کر پائی جو جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ آگ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے کیا اور فرمایا، یہ ایک آزمائش ہے، اسے قابو میں رکھنا اور اس کا درست استعمال کرنا، ورنہ یہ تمہارے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات غور طلب ہے کہ جنت میں کوئی آگ نہیں تھی، کیونکہ وہاں روشنی کے لیے سورج یا کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں تھی۔ جنت کا ہر گوش اللہ کے نور سے منور تھا، لیکن دنیا پر آگ کی ضرورت انسان کی بنیادی ضروریات کے لیے تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے کئی گنا زیادہ خوفناک اور ناقابل برداشت ہے۔ دنیا کی آگ ہمیں اس بڑی حقیقت کا ایک ہلکا تجربہ کرواتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے آگ کو خوراک پکانے، سردی سے بچنے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ آگ نے انسان کو جنگلی جانوروں سے حفاظت دی اور زندگی کو آسان بنایا۔ قرآن پاک میں آگ کے بارے میں ذکر یوں آتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 80۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ آگ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ انسانی تاریخ میں آگ کی دریافت کو تہذیب کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ آگ نہ صرف روشنی اور حرارت کے ذریعہ بنی بلکہ انسان کے لیے ایک ایسی طاقت بن گئی جس نے جنگلوں میں بھٹکنے والے انسان کو ایک راہ دکھائی۔ دنیا کی ہر تہذیب میں آگ کو ایک اہم مقام دیا گیا ہے، چاہے وہ قدیم مصری تہذیب ہو، یونانی افسانے ہو یا ویدک ہندوستان کی مقدس کتابیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے آگ کا اصل تعلق جنت، جہنم اور حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے جڑا ہوا ہے، جو اس نعمت کی روحانی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اترے تو یہ ان کے لیے خیر مانوس دنیا تھی۔ جنت میں نہ تو موسم کی شاخیاں تھی، نہ تاریخ کا خوف، لیکن زمین پر انہیں تاریکی، سردی اور خوراک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب ان کے لیے آزمائش تھی۔
اور یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آگ کو انسان کے لیے ظاہر کیا۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تب ان کی اولاد بھی ابتدا زندگی گزار رہی تھی۔ وہ سخت سردی سے پریشان ہوتے، جانوروں کے حملوں سے ڈرتے اور خوراک کو خام حالت میں کھاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے خاص فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ انسانوں کے لیے ایک ایسی نعمت لے کر جائے ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات بنے۔ روایات بتاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم سے ایک چھوٹی سی چنگاری لے کر آئے، لیکن وہ چنگاری اتنی شدید تھی کہ دنیا کے اس اثرات کو نرم کرنے کے لیے کئی پردے اس کے اوپر ڈالے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی بار آگ کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور شکر گزار بھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ آگ تمہاری زندگی میں روشنی اور گرمی لائے گی، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو یہ تمہارے لیے نقصان اور تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں آگ کو ہمیشہ ایک روحانی نشانی سمجھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین کی آیت میں یہ ذکر آیا ہے کہ آگ کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے۔ یہ وہ عنصر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے منصور کیا۔ دنیا کی قدیم تہذیب میں بھی آگ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یونانی افسانے میں پرومیس نامی ایک دیوتا کو آگ انسانوں تک پہنچانے والا مانا جاتا ہے، جس سے اسے غلط استعمال پر سزا دی گئی۔ یہ افسانہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آگ صرف طاقت نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقتوں کا موازنہ سکھاتی ہے۔